اور ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں عظمیٰ مصری، جو کہ مقتول اظہر مصری کی بہن ہیں، اور اس وقت ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے بھی یہ کافی اس حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دے چکی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ نئے کون سے اس میں موضوعات یا اس واردات سے جو متعلقہ چیزیں وہ کیا کیا سامنے آئی ہیں۔ تو السلام علیکم عظمیٰ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا عظمیٰ، سب سے پہلے تو ہم اس واردات میں جو بھی یہ قتل ہوا، ایک ایسی واردات ہے کہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور یہ مجھے آپ بتائیں کہ جو آپ کے اس جو مقتول اظہر مصری کا قتل ہوا، پھر اس کے لاش کے جو ٹکڑے کر دیے گئے، ساری سچویشن کے بعد آپ کے 2 بھائی گرفتار ہیں، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس واقعے کا جو اصل سرغنہ ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے، وہ یہی 2 بھائی ہیں یا کوئی کسی اور کا ہاتھ بھی ہے؟ اور اصل جو اس کا مجرم ہے وہ کیا گرفتار ہوا ہے یا ابھی تک نہیں ہوا؟ اس سلسلے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں۔ باجی، جو اصل مجرم ہے وہ شوکت ہے، اور وہ کل پکڑا گیا ہے، پولیس کے پاس ہے، وہ کل پکڑا گیا ہے۔ وہ ایس پی صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے بہت میرا ساتھ دیا ہے، اور انہوں نے ایک اپلیکیشن مار کر کے تھانے میں بھیجی ہے، جس کی وجہ سے شوکت کو پکڑ کے پولیس لے کے آئی ہے۔ وہ تھانے میں ہے، تینوں بھائی تھانے میں پکڑے ہوئے ہیں، لیکن اصل مجرم شوکت اور قمر ہے۔ طاہر میرا بہت بزدل بھائی ہے، غریب ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے 4 بچے ہیں، اور وہ شامل ضرور تھا، تینوں نے ہو کے اس کو مارا، لیکن جو شوکت ہے، اصل مجرم شوکت اور قمر ہے۔ طاہر ان کے ساتھ شامل ضرور تھا، جدھر جدھر طاہر نے جا کے ٹکڑے کر کے ڈیڈ باڈی جہاں پہ انہوں نے طاہر نے جا کے پھینکی ہوئی تھی، نشاندہی کروائی پولیس کو۔ طاہر میرا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت بزدل اور انتہائی شریف بھائی ہے۔ ہماری برادری سے اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ کس طرح کا ہے۔ اچھا عظمیٰ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، چونکہ اس سارے معاملے میں ابھی تک جو دیکھا گیا ہے کہ اس قتل کے پیچھے جو جتنے لوگ بھی ملوث ہیں، گھر کے یا باہر کے، یا جو بھی یہ واردات ہوئی ہے، تو اس میں جو انصاف کے لیے، حق انصاف کے لیے جو ٹھوکریں کھا رہی ہیں، وہ آپ اکیلی اس وقت تک سامنے آئی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس حوالے سے کیا آپ کی جان کو بھی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ یا میرے بھائی کو پہلے بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ میرے پاس اس کی تصویریں بھی موجود ہیں، اور ساتھ یہ ایک اسٹامپ موجود ہے جو عدالت میں یہ اسٹامپ شوکت نے لکھ کے دیا تھا کہ میں 1 سال کے اندر اپنا گھر بناؤں گا۔ پچھلے سال شوکت نے یہ اسٹامپ پیپر لکھ کے دیا تھا۔ انہوں نے پہلے بھی میرے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ میرے پاس تصویریں، اسٹامپ، یہ سارا کچھ موجود ہے، اور یہ گھر کا 1 سال کا ٹائم تھا کہ 1 سال کے اندر میں اپنا گھر بنا لوں گا، اور یہ اب سال پورا ہوا اور میرے بھائی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس سارے سلسلے میں آپ کی جو والدہ صاحبہ ہیں، ان کا کیا کردار رہا؟ جب یہ میرا بھائی پچھلی بار انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس وقت میری والدہ آمنہ، میری بہن ہے، اس کے گھر گئی ہوئی تھی، تو وہاں پہ شوکت اور سدیر نام، میرا بنوئی ہے، اس کا سدیر نام ہے، قمر بھی وہاں پہ موجود تھا، اور وہاں پہ ایک انہوں نے اسٹامپ پیپر لکھا ہے کہ تم اظہر کو مار دو، قمر کو بولا ہے کہ تم اظہر کو مار دینا، اگر وہ مر گیا تو ہم یہ اسٹامپ پیپر ایک لکھ کے امی کے پاس رکھ لیتے ہیں، تو وہ اسٹامپ پیپر نکال دیں گے، اس میں ہم سب کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم سب بری ہو جائیں گے، لیکن اس کو جان سے ختم کرو، تم بند بھی ہوگے تو ہم تمہیں بند نہیں ہونے دیں گے۔ جب چاند رات کو طاہر یہ جو قمر ہے، یہ باغ شہر سے پکڑا گیا تھا، راولاکوٹ سٹی تھانے میں آیا ہے، تو اظہر میرے پاس تھا، اسی طرح زخمی حالت میں میرے گھر تھا، تو اظہر کہنے لگا باجی چلتے ہیں، قمر سے ملتے ہیں، کیونکہ مجھے قتل کرنے سے 1 دن پہلے کی بات ہے، مغرب کے ٹائم امی کچن کے دروازے سے اندر جا رہی تھی، تو امی کے قمیض کے اندر سے ایک اسٹامپ پیپر نیچے گرا ہے، اور میں قمر سے پوچھتا ہوں، اس کو ساری بات کا علم ہوا ہوگا، اس نے مجھے ٹوکے سے کاٹا ہے، تو قمر سے پوچھتے ہیں کہ آیا اس اسٹامپ میں کیا تھا؟ یہ میری والدہ کو کوئی علم تھا یا نہیں تھا، یہ میں نہیں جانتی، لیکن شوکت نے وہاں آمنہ کے گھر میں بیٹھ کے اسٹامپ لکھا ہے کہ اگر اظہر کو مارتے ہیں، شوکت نے اظہر کو، قمر کو ایزی پیسہ کروایا ہے، 3000 کا ٹوکا لیا ہے، 2000 خرچہ رکھا، اور 50,000 میں پورا یہ کیا ہوا تھا کہ اگر قتل کر دیا تو میں تمہیں 50,000 روپیہ بھی دوں گا، اور وہاں پہ جو اسٹامپ لکھا گیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ
اظہر نشہ کرتا تھا اور نشے کی حالت میں گھر آ کے ماں کو نیند کی میڈیسن کھلا کے ماں کے ساتھ زنا کرتا تھا. حالانکہ یہ بات والدہ کو نہیں پتا. یہ سارے اس کا مطلب شوکت وہ ہے. اچھا عظمیٰ، مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ اس وقت تک کی جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ اس میں کتنے لوگ ملوث ہیں، وہ پولیس بھی میوے تفتیش ہے، تو اس میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب تک کی جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ آپ اکیلی جو ہے وارثوں میں سے تو وہ اپنے انصاف کے لیے، اپنے چھوٹے بھائی کے قتل کے انصاف کے لیے لڑ رہی ہیں اور تگ و دو کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی آپ کو، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، یا اس حوالے سے کوئی آپ کو کال آئی ہو یا کوئی دھمکی آمیز آپ کی طرف کوئی میسیج یا کہ کوئی بھیجا گیا ہو اس طرح کا؟ اس پہ ہمیں بریف کر دیں تھوڑا سا. باجی میری جان کو بہت خطرہ ہے. کل جمعرات کو میں گئی ہوں ادھر سے تھوڑے سے چاول پکوایا اور وہاں پہ مسجد میں دعا کروائی ہے. وہاں گئی ہوں اور ترنٹی کوٹ کے کچھ چند لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، اور مجھے دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے خلاف بھی یہ اپلیکیشنیں وغیرہ دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں بند کروائیں گے اور تم چپ ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. یہ بھی تمہارے بھائی تھے اور وہ بھی تمہارا بھائی تھا، بس مر گیا ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ. باجی مجھے بہت خطرہ ہے، مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں. اور مجھے بھی جمعے کو جب شوکت نے ہفتہ اتوار چھٹی گھر آ رہا تھا تو جمعے کو شوکت نے مجھے کال کی ہے کہ عظمیٰ تم بھی تیار ہو جانا، کل میں گھر آ رہا ہوں. یہ اظہر کو اور مجھے دونوں کو قتل کرنا چاہتا تھا. ہفتے والی صبح کو بھی شوکت نے مجھے کال کی ہے کہ عظمیٰ تم گھر چلنا، میں نے چھوٹی سی دعا کروانی ہے، زندگی موت کا کیا پتہ ہوتا ہے. تو یہ ہم دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے اور میری جان کو بھی بہت خطرہ ہے. میرے چھوٹے مجھے چھوٹے یہ بچے بتائیں ہیں. عظمیٰ کے جو مقتول اظہر مصری کا صرف جائیداد کا کوئی اس طرح کا ایشو تھا جس کی بنا پر اس کو جان سے مار کے پھر اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ان کا ایسا راز اس کے ہاتھ لگ گیا تھا ان بھائیوں کا کہ انہوں نے اس کو راستے سے ہٹانا ضروری سمجھا؟ باجی جائیداد کا بھی مسئلہ تھا، لیکن اصل راز یہ تھا کہ اظہر نے کہیں کسی روم میں، گھر کے ایک روم میں حالہ کو اور شوکت کو دیکھ لیا تھا. تو اس کے بارے میں یہ بھی اظہر کو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے اگر اس طرح کی کوئی بات کہیں جو خالہ نکالی. کو اور اظہر کو انہوں نے دیکھا، جو شوکت خالہ کو اور شوکت کو دیکھا اظہر، جی مقتول اظہر مصری نے، جی تو جی وہ کس پوزیشن میں دیکھا؟ کسی ان ناجائز؟ کے کوئی ناجائز تعلقات تھے، اور اظہر کا یہی کہنا تھا کہ میں نے جس کنڈیشن میں ان کو دیکھا ہے اور اس کی خالہ کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اور میں سب سے بتاؤں گا. اور پہلے بھی میرے بھائی کو جب انہوں نے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت بھی یہ شوکت جو ہے تو اظہر کو شامل تھے. ایک میرے اس میں عظمیٰ آپ کوئی انتظامیہ کو پیغام دینا چاہتی ہیں یا کوئی اعلیٰ حکام تک کوئی اپنا پیغام پہنچانا چاہتی ہیں؟ باجی انتظامیہ سے یہ میری وہ ریکویسٹ ہے کہ پہلے بھی یہ جو ہے ہمارے ایس ایس پی صاحب، انہوں نے بہت میرا ساتھ دیا ہے، اور ان کے کہنے پہ جو ہے وحید گیلانی ایس ایس پی صاحب نے درخواست لکھوا کے میں ان کے پاس لے کے گئی ہوں اور ان کے کہنے پہ شوکت کو پکڑ کے لایا گیا ہے. میں ان کی بہت شکر گزار ہوں، بلکہ ساری پولیس کی اور سب اس جتنے بھی انتظامیہ لوگ ہمارے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، میں ان سب کے شکر. چیف جسٹس صاحب اور ڈی آئی جی، آئی جی کے لیے بھی میرے سب کے آگے یہ ریکویسٹ ہے کہ میں اکیلی ہوں، بے سہارا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور میرے بچے ہیں، اور مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں کسی بھی طرح بلیک میل کر کے پولیس کے ہاتھوں ہم تمہیں بند کروا دیں گے، اور میرے بچے ہیں. تو پلیز میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں، آپ لوگ میرا تعاون کریں. مجھے قتل کر دیں گے، مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں اور میری جان کو خطرہ ہے. بہت شکریہ عظمیٰ.